حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بہت بڑا خیر کا ارادہ کرے، خیرن سے بہت کیا ہے؟ خیر کثیر، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت بڑا خیر کا ارادہ کرے تو کیا کرتے ہیں؟ یفقہہ فی الدین، دین کے اس کو سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کے علم سے نوازتے ہیں، دین کے علم سے نوازتے ہیں، پھر اس کو دین کے سمجھ پہ عطا فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین کا سمجھ دیا ہو، دین کا طالب علم بنایا ہو، پھر اس کے دین کے ساتھ اس کو شوق پیدا ہوا ہو، دین وہ سیکھنا چاہتا ہے اور دین کو سمجھ رہا ہے، اس کے اندر فکر آ رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بہت بڑا خیر کا ارادہ اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت زیادہ احسان کرنا چاہتے ہیں، خیر کرنا چاہتے ہیں. یفقہہ فی الدین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین سے معروم، دین کے علم سے معروم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ نہیں کیا. تو دین کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا خیر ہوتا ہے، وہ سمیٹ رہا ہوتا ہے. پھر فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس علم کو بانٹنے کے لیے آیا ہوں، یعنی میں اس علم کو بانٹنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی جو قاسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے. کیا تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے؟ مال تقسیم کرنے کے لیے آیا نہیں، علم تقسیم کرنے کے لیے آپ آئے تھے. فرمایا واللہ یعطی، میں تو تقسیم کر رہا ہوں، اس علم کو بانٹ رہا ہوں، لیکن عطا کرنے والا، اصل جو علم عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ذات ہے، اصل عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ عطا کرنے والے ہیں. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو اصل کو توفیق دینے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی علم، اصل جو علم ہے، جو علم دین ہے، اس کے اصل سرچشمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کے اوپر جو نازل ہوئی جو کتاب ہے قرآن پاک ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہوگا. اصل علم کا سرچشمہ شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے. پھر اسی حدیث کے اندر یہ جو فرمایا کہ اس امت میں ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہیں گے، اس امت میں ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہیں گے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا یہ گروہ اللہ تعالیٰ حق پر قائم رکھیں گے ان کو. اب اسی سے بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو ایک گروہ کے بارے میں کہا نا کہ وہ قیامت تک حق پر قائم رہیں گے، بلکہ ان گروہ کی وجہ سے جو حق پر قائم رہتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو آباد رکھیں گے. جب اس دنیا سے علماء چلے جائیں، علماء کے گروہ چلے جائیں، تو پھر اس دنیا کے اوپر قیامت برپا ہوگی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے علامات میں سے، قیامت کے قریب ہونے کے علامات میں سے کیا ہے؟ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا جو نا ظاہر ہونا ہے. یہی علماء کی وجہ سے جو علم کو پھیلا رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ترغیب کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کے لا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سنا رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. اگر اس دنیا سے علماء اٹھ جائیں، علماء چلے جائیں، تو پھر وہ قیامت قریب آ جائے گی. اگر علم دین بالکل یہ ختم ہو جائے، قرآن دنیا سے اگر اٹھا لیا جائے تو فوراً قیامت برپا ہو جائے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جس گروہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قیامت تک حق پر قائم رہیں گے، دین کو پھیلاتے رہیں گے، اس سے مراد وہ کیا ہے؟ محدثین ہیں، اہل الحدیث ہے، محدثین کی جماعت ہے جو قرآن اور حدیث کے اوپر کے علم کو حاصل کرتے ہیں اور اسی علم کو پھیلاتے ہیں، وہی محدثین کی جماعت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں اس حدیث کے اوپر یہ باب باندھا ہے، ہم اہل العلم بالآثار. اس گروہ کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قیامت تک حق پر قائم رہیں گے، ان کے جانے کے بعد قیامت برپا ہوگی. جو یہ کہا ہے یہ علم دین کتاب و سنت کے علماء ہیں، ہم اہل العلم بالآثار، جو قرآن اور حدیث، سنت، اللہ کے نبی کی سنت
صحابہ کرام کے آثار، ان کو جاننے والے، ان کے اوپر عمل کرنے والے لوگ.